بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 28 کا جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب من وصل رحمہ احبہ اللہ، یعنی جو کوئی صلہ رحمی کرتا رہے گا تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ انسان بن جائے گا۔ اور اس باب میں ہم نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر کچھ پڑھا تھا، کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور اسی سلسلے میں آگے ہم ایک اور نیا باب ہمارے سامنے ہے جس کا نمبر ہے 30، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بر الاقرب فالاقرب، یعنی جس کسی کے ساتھ جس قدر قریبی رشتہ ہے اس کا اسی قدر حق زیادہ ہے، لہذا اس کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے میں اسی قدر زیادہ اہتمام اور پابندی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 60، فرمایا کہ عن المقدام ابن معدی کرب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یوصیکم بأمہاتکم ثم یوصیکم بأمہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے کہ اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بارے میں۔ وصیت فرماتا ہے یعنی وصیت کے معنی انتہائی تاکید کے ساتھ کسی بات کا حکم دینا، بہت زیادہ تاکید اور اہمیت کے ساتھ۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تمہیں یہ وصیت فرماتا ہے، یعنی لوگوں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انتہائی اور بہت زیادہ اہمیت اور تاکید کے ساتھ یہ حکم ہے کہ تم ہمیشہ اپنی ماؤں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو، ماں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو۔ اور پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہی کلمات دہرائے کہ ثم یوصیکم بأمہاتکم، کہ اللہ دوبارہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بارے میں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ الفاظ دہرائے، بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ وصیت فرمائی ہے اس بات کی کہ لوگوں تم اپنی ماؤں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے رہو۔ گویا اللہ نے دوسری بار بھی یہی حکم دیا ہے، یہی وصیت فرمائی ہے تمہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم یوصیکم بآبائکم، کہ اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہارے باپوں کے بارے میں، کہ ہر ایک کا جو باپ ہے، یعنی بہت سارے لوگوں، یعنی سبھی کے لیے یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے، تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے باپ، جیسے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مائیں، تو ہر انسان کی اپنی تو ایک ہی ماں ہے، اپنا ایک باپ ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ہر انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ 2 بار یہ حکم دیا گیا پہلے کہ ہر کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرے،
اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، سب سے پہلے ماں کا مقام و مرتبہ، اور اس کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی ضرورت و اہمیت، اور پھر یہ کہ تمام انسانی آبادی میں اور تمام انسانی دنیا میں انسان کے لیے ماں کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اور تمام انسانوں میں سب سے بڑا درجہ لیکن ماں کے بعد وہ یہ کہ باپ کا مقام و مرتبہ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت و اہمیت، اور ان دونوں کے بعد یعنی پہلے ماں اور نمبر 2 باپ اور نمبر 3 کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جس کا رشتہ تمہارے ساتھ جس قدر زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یعنی یوں درجہ بدرجہ رشتہ داری اور قرابت داری کے حوالے سے جس کسی کے ساتھ جس قدر زیادہ قریبی رشتہ ہے تو اسی قدر اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا جائے۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ اور اس کے بعد آگے ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ اثر ہے جس کا نمبر ہے 61، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن سلیمان مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال جاءنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ۔ یہ سلیمان جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، مولا یعنی آزاد کردہ غلام۔ یہ جو عربی زبان ہے ناظرین کرام اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی لفظ یعنی مثلا یہ مولا ہے، اس کے بہت سے معانی ہیں کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی، اور پھر یہ کہ ایک معنی کے لیے بہت سے الفاظ۔ تو یہ لفظ جو مولا ہے اس کے معنی آقا بھی ہیں کہ فلاں ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے یعنی آقا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہوا مولاکم، کہ وہ اللہ تمہارا مولا ہے، تو مولا کے معنی آقا۔ لیکن اسی طرح اس کے بالکل برعکس یعنی کسی آقا نے کسی شخص نے اپنے غلام کو اگر آزاد کر دیا تو آزاد کردہ غلام اسے بھی عربی میں مولا ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مولا سے مراد آقا نہیں ہے بلکہ آزاد کردہ غلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیشہ بہت بڑی تعداد میں اور خاص طور پر ہر جمعے کے دن بہت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر۔ تو انہی کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک یہ غلام، آزاد کردہ غلام، اس کا نام ہے سلیمان۔ تو سلیمان سے یہ منقول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور وہ جمعرات کی شام تھی، جمعے کی رات تھی، یعنی جمعرات گزرنے کے بعد اور جمعے سے پہلے درمیان میں جو رات ہے وہ رات تھی۔ اس رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو اور اپنی وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کرنے سے پہلے یوں ارشاد فرمایا کہ احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، میں بہت تاکید کے ساتھ یہ حکم دے رہا ہوں
کہ ہمارے درمیان اس مجلس میں، اس محفل میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو کہ قطع رحمی کیا کرتا ہو، کہ جس کا اپنے قرابت داروں کے ساتھ سلوک اچھا نہ ہو، اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے تو میں نہایت تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جائے، وہ چلتا بنے، چلا جائے یہاں سے۔ اور یہاں ناظرین ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے اور ایک فائدہ یہ بھی جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اس موقع پر یعنی جمعرات کی شام یا جمعہ کی رات، یعنی دونوں کے درمیان جو رات تھی، جمعرات اور جمعہ کے درمیان، اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بات ارشاد فرمانے والے تھے تو اس سے پہلے یہ جو الفاظ کہے کہ جو کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو وہ اٹھ جائے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسا موقع ہو اور جو موسم چل رہا ہو، جیسے حالات چل رہے ہوں، کہ جسے عربی میں کہتے ہیں مناسبت، کہ جو مناسبت چل رہی ہو تو اسی کی مناسبت سے اور اسی کے تعلق سے اگر انسان کوئی وعظ و نصیحت کرنے والا ہے تو موقع کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کے لیے موضوع اختیار کیا جائے کہ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور انسان وعظ و نصیحت اگر کرے تو رمضان ہی کے بارے میں وعظ و نصیحت کیا کرے، کہ ضرورت اسی بات کی ہے۔ حج کے دن آنے والے ہیں تو وعظ و نصیحت کے موقع پر حج کے بارے میں ہی انسان وعظ و نصیحت کرے۔ تو یہاں جو بات بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو اسی کی مناسبت سے، چونکہ جمعرات کی شام تھی، جمعہ کی رات تھی، تو اسی کی مناسبت سے وہ بات بیان کرنے سے قبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ اعلان فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اٹھ کر یہاں سے چلتا بنے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فلم یقم احد، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حاضرین محفل، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات کہ وہ اٹھ جائے، چلا جائے، جو قطع رحمی کیا کرتا ہو، یہ بات سننے کے باوجود کوئی بھی نہیں اٹھا، گویا کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو قطع رحمی کیا کرتا ہو۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیفیت یہ ہوئی کہ حتی قال ثلاثا، 3 بار اپنی یہی بات دہرائی کہ اٹھ جائے، چلا جائے جو کوئی قطع رحمی کیا کرتا ہو۔ جب 3 بار یہ بات دہرائی بڑی اہمیت اور تاکید کے ساتھ بار بار، تو اب یہ صورتحال پیش آئی کہ فَأَتَى فَتًى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنذ سَنَتَيْن، ایک نوجوان وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہ چلتا بنا اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا، اور صورتحال یہ تھی کہ اس نے گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل اسے چھوڑ رکھا تھا، کہ ملنا جلنا بند کر رکھا ہے اپنی پھوپھی سے، اور مقصد یہ کہ قطع تعلق کر رکھا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں وہ بھی موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ اب بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، تب وہ نوجوان اٹھ کر چلا گیا اور اپنی اس پھوپھی کے پاس جا پہنچا کہ جس سے اس نے 2 سال سے ملنا جلنا بند کر رکھا تھا۔ فدخل علیہا، وہ گیا اپنی پھوپھی کے پاس۔ فقالت له یا ابن اخی ما جاء بک، اب وہ اس کی پھوپھی بڑی حیران ہوئی کہ زمانے گزر گئے، نہ آنا نہ جانا، نہ دعا نہ سلام، نہ کوئی خبر گیری، آج تم کیسے چلے آئے بھتیجے؟ پوچھا اس نے کہ بھتیجے، یبن اخی، آج کیسے تم چلے آئے؟ کیا بات ہو گئی؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ ما جاء بک، میرے پاس تم چلے آئے، کیا بات ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟
قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول کذا وکذا، تو نوجوان نے کہا کہ میں نے ابھی وہاں ایک محفل میں، ایک مجلس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہیں یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اس محفل میں، تو انہوں نے بار بار یہی ارشاد دہرایا کہ اگر ہمارے درمیان اس محفل میں کوئی قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اٹھ جائے، چلا جائے ہمارے پاس سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، اور یہ کہ قطع رحمی یقیناً یہ بہت بری بات ہوگی، تبھی تو وہ صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میں نہ صرف یہ کہ وہاں سے اٹھ گیا، چلتا بنا، بلکہ اے پھوپھی جان میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تاکہ قطع رحمی کا یہ سلسلہ اب میں ختم کر سکوں۔ تو یہ مقصد تھا اس کا۔ اور وہ جو اس کی پھوپھی تھی، جب اس نے یہ تمام گفتگو سنی تو یوں کہنے لگی، قالت ارجع الی فصلہ لما قال ذاک، کہنے لگی کہ اے بھتیجے واپس جاؤ ابو ہریرہ کے پاس اور ان سے یہ بات دریافت کرو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کیوں بار بار انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے درمیان جو کوئی بیٹھا ہو ایسا شخص کہ جو قطع رحمی کیا کرتا ہو تو وہ اٹھ جائے، چلا جائے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، ہماری محفل میں نہ رہے۔ وہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے؟ تو اس پر کیا صورتحال پیش آئی، نوجوان نے کیا کیا، اور یہ کہ نتیجہ کیا برآمد ہوا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا پیغام پوشیدہ ہے، یہ گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔